أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن کے اندر اس مبارک مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یقیناً اللہ کے نزدیک مقبول دین دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتا ہے تو ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین میں نے قبول کر لیا. اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے، اگر ہم اس دنیا کے اندر پائی جانے والے دیگر ادیان اور مذاہب پر سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یا تو وہ دین اور مذہب مکمل نہیں ہے، اور پھر اس میں ایسی غیر انسانی تعلیمات موجود ہیں کہ اگر انسان سلیم الفطرت ہوگا، اس کی فطرت صحیح سالم ہوگی، تو یقیناً ان ادیان اور مذاہب میں پائے جانے والے تعلیمات کا انکار کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دین اسلام کے خلاف ابتدا ہی سے سازشیں ہوتی چلی آئی ہیں. دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف بے انتہا سازشیں کی ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں 9/11 کے حادثے کے بعد اسلام پر ایسا نشانہ سادھا گیا، عالمی میڈیا نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایسی منصوبہ بند سازش کی کہ اس کے تحت ایک مسلمان دفاعی پوزیشن میں آ گیا. ایسے خطرناک الفاظ اور اصطلاحات ایجاد کیے گئے مسلمانوں کے خلاف. اسلامک ٹیررزم، مسلمان جاہل، گنوار اور اجڑ قوم ہے، انسیولائزڈ ہے، اس کے پاس زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہے. اور اس جھوٹ کو اتنا دہرایا گیا، عالمی میڈیا کے ذریعے اس جھوٹ کا اتنا پرچار کیا گیا کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان بھی خود کو کمتر اور ذلیل اور حقیر سمجھنے لگا. اپنے اسلامک آئیڈینٹی پر اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ایک ایسا اسلام جس کی ہر تعلیم انسانیت کے لیے رحمت ہے، جس کی ہر تعلیم میں انسانیت کا فائدہ چھپا ہوا ہے، وہ اسلام اور اس کے ماننے والے بھلا کیوں کر جاہل، گنوار اور اجڑ ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، در حقیقت یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. در حقیقت یہ ہمارے اسلام کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کیسی کی تھی. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں ان سے زیادہ خونخوار ہوا کرتی تھیں. اسلام کا نام، جو شخص اسلام کا نام لیتا تھا، وہ اسے گڑھا کھود کر اس میں ڈال کے
اس کے سر کے اوپر سے آری رکھ کر 2 ٹکڑوں میں چیر دیا کرتے تھے. لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کے سارے گوشت کھینچ لیے جاتے تھے, پھر بھی وہ شخص اسلام سے نہ پھرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ضرور دین اسلام کو مکمل کرے گا, یہاں تک کہ صنعاء سے لے کے حضرموت تک ایک سوار بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ سفر کرے گا, راستے میں اسے کوئی چھیڑنے والا نہ ہوگا. لیکن ایک تم ہو کہ جلدی مچا رہے ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اسلام پر اور مسلمانوں پر بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں, لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ڈرائے اور ڈر کی نفسیات میں جینے کی ترغیب دے. نہیں, چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں, جیسے بھی کریٹیکل کنڈیشنز ہوں, اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہم حالات سے ڈر جائیں, بلکہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, تاریخ کے صفحات اس کے شاہد ہیں. 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا فتنہ نمودار ہوا, بالکل طوفان کی طرح پوری دنیا میں چھا گئے. اس قدر جاہل اور گنوار اور اجڑ اور بے رحم قوم کہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی, لو قیل لک ان التتر ان ہزموا فلا تصدقوا, کہ اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو تم ان کی باتوں کی تصدیق مت کرنا. انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری نسل کو اسلام کی ہدایت سے مالا مال کیا, اور وہی جو کل تک اسلام کے دشمن تھے آج وہ اسلام کے محافظ بن گئے. علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان حالات میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کیسی تربیت کی تھی. جنگ خندق کا موقع ہے, غزوہ احزاب, مشرکین مکہ آس پاس کے جتنے بھی اسلام مخالف قبیلے تھے سب کو ساتھ ملا لیے کہ چلو اس بار مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے ہیں. حالات بڑے سنگین, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خوف ستانے لگا کہ سچ میں کہیں یہ مسلمانوں کو ہلاک و برباد نہ کر دیں. ایک طرف بنو قریظہ کی غداری, دوسرے قبائل مشرکین عرب سے مل گئے, بڑی بھاری تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے قبیلے کے سردار سے کہا, عینہ بن حصن, اس کو بلا بھیجا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم اپنی فوج مشرکین کی فوج سے الگ کر لو, کم از کم تھوڑی بہت تو تخفیف ہو جائے گی. اس کے بدلے میں ایک ڈیل ہونی شروع ہوئی. بات اس پر طے پائی کہ مسلمان مدینے کی کھجور کا 1/3 1/3 ان کو دے دیں گے. یہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو, میں اپنے دونوں سعد سے مشورہ کر لوں, سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ. وہ دونوں آتے ہیں. سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے ہمیں ماننا ضروری ہے, یا پھر یہ آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, یہ میرا مشورہ ہے. سعد بن معاذ شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم زمانے جاہلیت میں تھے تو ان کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ مدینے کے کھجور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں, یا تو وہ خرید کے کھائیں یا پھر ہمارے یہاں مہمان ٹھہر جائیں تو ہم انہیں کھلائیں. آج جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی ہے, آج
اس طرح کمزور ہو کر ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے. پھر معاہدے کے کاغذ کو ان کے سامنے پھاڑتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو. صرف یہی ایک واقعہ نہیں. آئیے جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت ربعی بن عامر التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کی پیدر پہ فتوحات ہوتی رہیں, جیت ہوتی رہیں, فارس کے کمانڈر کو رستم کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ جنگ بھی نہ جیت جائیں, اسی لیے انہوں نے جنگ بندی کا منصوبہ کیا کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے اور مسلمان واپس چلے جائیں. انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی. حضرت سعد بن وقاص اس جنگ کے قائد تھے. انہوں نے حضرت ربعی بن عامر التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. رستم نے سوچا کہ مسلمانوں کو مال و دولت دکھا کر ان کے دل میں ذرا رعب و دبدبہ قائم کریں. اس نے حکم دیا کہ اپنے خیمے کو سجایا جائے. نہایت ہی بیش قیمتی قالین اور گاؤ تکیے سے سجا دیا گیا. حضرت ربعی بن عامر آتے ہیں اپنے گھوڑے میں اور نیزہ لٹکاتے ہوئے زمین پر جیسے وہ پہنچتے ہیں وہ پھاڑتے ہوئے قالین کو رستم کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ وہ شیر کی طرح جواب دیتے ہیں لقد ابتعثنا اللہ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی میں اس کائنات میں اس لیے بھیجا ہے, اس لیے برپا کیا ہے تاکہ ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگائیں اور اس دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف اور دیگر ادیان و مذاہب کے ظلم و ستم سے اسلام کی عدل کی طرف نکالیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, آج ہماری حیثیت, آج غیروں کی ہم ٹوٹی پھوٹی انگلش اور ان کے جوتے اور ٹائی اور ان کے لباس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. نہیں, اسلام نے وہ تعلیم نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلیل کرنے والا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت و شوکت اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. حضرت حکیم بن حزام, ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص ذی یزن کا جوڑا بیچ رہا ہے. ذی یزن یمن کا سب سے بڑا اور مشہور بادشاہ تھا. وہ بھاری قیمت دے کر کے وہ جوڑا ان سے خریدتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, میں اسے قیمت کے ساتھ خریدوں گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو زیب تن کرتے ہیں اور مسجد میں خطبہ دیتے ہیں. باہر سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوبصورت جوڑے میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ کتنے حسین اور جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوڑا اپنے چہیتے حضرت اسامہ بن زید کو عنایت فرماتے ہیں. وہ وہی جوڑا پہن کر کے بازار میں چلتے ہیں کہ اچانک حضرت حکیم بن حزام کی نظر ان پر پڑتی ہے. وہ حقارت آمیز اور ذلت آمیز لہجے میں ان سے کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے, آج اسامہ بن زید بھی ذی یزن کا لباس پہن رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمیں توقع کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کیا جواب دیتے ہوں گے؟
ذرا حضرت اسامہ بن زید کا جواب سنیے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جی ہاں میں ذی یزن کا جوڑا پہن رہا ہوں اور یہ چیز اس کے لیے باعث شرف ہے, اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس کا جوڑا پہن رہا ہوں, اور اللہ کی قسم میں ذی یزن سے زیادہ بہتر ہوں, میرے باپ ذی یزن کے باپ سے زیادہ بہتر ہیں اور میری ماں ذی یزن کی ماں سے زیادہ بہتر ہے. ظاہر ہے اسلام کی دولت جب ہمارے پاس آ جائے, جب ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو یقین مانیے دنیا کی ساری مخلوقات سے بہتر ہوتا ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آج ہم اس دنیا میں نہایت ہی ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا میں ذلیل ہیں, اگر ہم اس دنیا میں حقیر ہیں, اس دنیا میں اگر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے وجوہات کیا ہیں, آخر کیوں کر ہماری حالت دوسروں کے سامنے پست ہو چکی ہے. اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں تم پر دوسری قومیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں, بلکہ تمہاری تعداد تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. تم اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں اٹھنے والے جھاگ کی طرح ہوگی. اور اللہ تعالی تمہارا رعب دشمن کے دل سے باہر کر دے گا, دشمن کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دل میں اللہ تعالی وہن ڈال دے گا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اپنے شب و روز کے اعمال کو دیکھیں, اپنی حیثیت کو دیکھیں, اپنی نیت کو ٹٹولیں تو یقین جانیے دونوں بیماریاں ہمارے اندر نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ اور مکمل طور پر موجود ملے گی. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت, اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ جب انسان کو دنیا سے محبت, اس کی محبت شدید ہوگی تو یقین جانیے وہ موت سے گھبرائے گا, موت سے بھاگے گا, موت سے نفرت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو بھی مصیبتیں تم پر اس دنیا میں آتی ہیں تو یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی, تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آیت میں بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہو رہا ہے, جو بھی برائیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف انسانوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہے. لہذا آج اگر ہماری یہ دھرتی انگڑائی لیتی ہے, اگر اس دنیا میں زلزلے کے اثرات نظر آتے ہیں, اگر قدرتی آفات سے ہم دوچار ہوتے ہیں, بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ بیان کریں کہ اس کی وجہ سے یوں ہوا یا اس کی وجہ سے ایسا ہوا, سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے, اپنے خطاؤں پر آنسو بہانا چاہیے. آج
دنیا کا منظرنامہ مسلمانوں کے لیے، جس حالت میں ایک مسلمان زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں کیا تعلیمات ہیں؟ جب دشمنوں کی سازشیں ہر طرف سے ہو رہی ہوں، جب شریروں کی شرارتیں مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہوں، جب مسلمان ہر طرف سے مصیبت اور فتنوں کا سامنا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا حل نہایت ہی واضح انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو سنیے اور سمجھیے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کر لوگے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو دشمنوں کی ہزار سازشیں بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جی ہاں، ان حالات میں سب سے پہلے ہمیں صبر کا دامن تھام لینا چاہیے، صبر کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یقین جانیے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، شب و روز کے جو ہمارے اعمال ہیں اس کا جائزہ لیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر کس قدر موجود ہے اس کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنی سوسائٹی کی اصلاح کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ عطا کرے گا۔ یہ مختصر چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر عزت اور شوکت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں عزت اور سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت نکال۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.